جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس وقت سیچرڈے 27 جولائی 2024 جو آخری سیشن ہوتا ہے جلسہ سالانہ سیچرڈے والے دن دنیا میں جماعتی ترقیات کے جو تقریر، اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ یہاں دھوپ کی وجہ سے کچھ چھاؤں میں کھڑے ہیں، کچھ السلام علیکم جناب. جی ہم جلسے کی جو برکات ہیں اس میں سے ایک چیز آپ تک پہنچاتے ہیں ڈیلی ویلاگس کی شکل میں. آج دوسرے دن کا اختتام ہو چکا ہے حضور اقدس کے خطاب کے ساتھ. ہمارے سامنے ایک بزرگ ہیں ماشاءاللہ، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے میں ایک نور نظر آتا ہے. ڈیڈی یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ہم ان سے تھوڑی سی جلسے کے متعلق بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم، آپ تھوڑا پہلے تعارف کروا دیں اپنا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی شہزاد ہے. جی میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے. اچھا 22 سال میں جرمنی میں رہ کے 2007 میں اچھا میں یو کے میں موو ہو گیا تھا. اچھا تو اس وقت سے ادھر ہی ہوں. اچھا 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 مجھے ابھی جو دوستوں نے بات کی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری پوائنٹ ہے کہ آپ نے کس طرح اس روشنی کو، جو اس سچائی کو پایا اور آپ نے سمجھا کہ واقعی یہی میری زندگی ہے. مطلب میں یہ اگر آپ مختصر بتانا پسند کریں. اصل میں بہت چونکہ میرا تعلق تبلیغی جماعت رائیونڈ والوں کے ساتھ تھا. اچھا اچھا تو میں ان کے ساتھ بچپن سے ہی منسلک تھا. اچھا 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 مجھے تو اب بھی اچھے لگتے ہیں. ہاں ہاں، کیونکہ وہ نیکی کا کرتے کام، ہیں اپنی نیکی طرف کا سے. کام تو بالکل صحیح بات ہے. اس تو میں جو شریف النفس لوگ ہیں وہ تو بہت ہی اچھے ہیں. بالکل صحیح بات تو ہے. میں ان سے ملتا بھی ہوں. اچھا. کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، اچھا نہیں اچھا، ملتے. یا بدقسمتی ہے جی. سچائی کو جھٹلانا اور پھر اس کی مخالفت میں جانا، اس سے بڑی کیا بات. لیکن آپ کا مجھے مطلب اس چیز پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کس طرح یہ سٹارٹ کیسے ہوا، پہلا تعلق کیسے بنا اور پھر کیسے کتنا پروسیس لگا سارا. یہ اصل میں میری امی جنہوں نے مجھے پالا ہے وہ ربوہ میں رہتی تھی. اچھا اچھا تو اچھا وہ وہی فوت ہو گئے. اچھا تو میرے جو بہنوئی ہیں، جی. میرے خالو بھی ہیں، ہاں جی. بہنوئی بھی ہیں. اچھا 2 رشتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کئی رشتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا تو انہوں نے 1971 میں بیعت کی تھی. اچھا اور 1974 میں ہمارے رشتہ داروں نے اچھا اور ڈسکا کے لوگوں نے ہاں ہاں ان کی دکان کو آگ بھی لگائی اور اچھا. لین دین میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی. ان اچھا کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی. تو میں چھوٹا بچہ تھا، میں سارا دیکھتا رہا. اچھا اچھا تو وہ تو چلے گئے اپنا سارا کچھ قربان کر کے دین کے لیے، جب بہت شفٹ ہو گئے تھے. اچھا تو میں ربوہ جاتا تھا. باجی مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، مجھے اپنی باجی سے ماؤں کی طرح پیار ٹھیک تھا. ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس آمین. عطا فرمائے. میری تربیت ہی اصل میں انہوں نے کی ہے. اچھا 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 ٹھیک. تو وہ مجھے بہانے سے لے جاتی تھی وہاں. اچھا تو میں بھی چلے جاتا تھا. تو گھر والے، محلے دار، رشتے دار کہتے تھے کہ بھئی وہاں نہ جایا کرو. اچھا وہ پیسے دے کے، کسی نے لالچ دے کے اچھا اور رشتے دے کے وہ اتنا ہندی بنا لیتے ہیں. اس وقت آپ کی کتنی ایج تھی جب یہ 14؟ ٹھیک ہے. بندہ اس وقت بالکل سمجھدار ہوتا ہے اس وقت. تو میں جب ربوہ آیا تو میں نے وہاں کا ماحول دیکھا، حالات دیکھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. السلام علیکم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جلسے بھی دیکھے. اچھا. تو گو کہ مجھے دل میں تھا کہ پتہ نہیں، جیسے میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ اندر سے کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا اچھا. اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. دل میں یہ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی رسول اللہ. اچھا. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی حقیقت ہے سچ ہے یا اچھا خدا نہ خواستہ یہ ہمیں ایسی بدزن کیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ان کو پوچھتا تھا کہ آپ کلمہ سنائیں. اچھا. تو وہ مجھے کلمہ سناتے تھے. تو میں بڑے غور سے سنتا تھا. میں نے کہا یہ جو محمد رسول اللہ آپ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. تو وہ وہی بتاتے جو ہم بتاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ یار یہ تو بڑا ایک زیادتی کرتے ہیں لوگ، ان پر الزام لگاتے ہیں لیکن تسلی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے بدزنی پھیلائی ہوئی ہے. بالکل صحیح بات. تو
میں اسی بدزنی میں مبتلا تھا، تو میں نے کہا یار کچھ دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے بچوں کے ساتھ، پوچھ کے پھر ان کے ساتھ ان کے کتابیں پڑھ کے، ان کے بچوں کی کتابیں تھیں، تشخیص الاذہان رسالہ آتا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا، ان کے گھر میں جو کتابیں پڑھی ہوتی تھیں صحیح ہے، ان سے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے، جو تو وہ دکھاتے تھے وہ تو دیکھتا ہی تھا، اچھا، اور جو ادھر ادھر پڑھی ہوتی تو اٹھاتا تھا کہ یہ کیوں نہیں دکھاتے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بھی پڑھتا تھا، اچھا، تو میں نے کہا یار کوئی فرق نہیں نظر آیا، اس کا مطلب سم تھنگ از رانگ، بالکل ٹھیک ہے، تو بہرحال بچہ تھا نہیں سمجھ آیا سارا، اچھا، تو لیکن میں نے کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی، ٹھیک، اور بلکہ اخلاقی لحاظ سے سارے جو فرقے ہیں ان سے بہتر ہی پایا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب میں جرمنی آ گیا تھا 1985 میں، 1985 ٹھیک، تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ اچھا، بڑا سرگرم تھا، اچھا، میں نے ان کے ساتھ 4 مہینے لگائے، اچھا، سارے لوگ جانتے ہیں اچھا، کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خدمت لی دین کے ٹھیک ہے، لیے، ٹھیک ہے، میں جو کر سکتا تھا کیا، ٹھیک، لیکن دیکھتا یہ رہتا تھا کہ افسوس یہ ہوتا تھا کہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر ایک کرنے دوسرے اور کو مشرک بنانے کے لیے بالکل صحیح ہے، ایسے سرگرم ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ خدمت دین کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو میں سوچتا تھا یار کہ آخر وجہ کیا ہے، کوئی اختلاف ہے کیا، رائٹ، آخر کیوں ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے، بالکل ٹھیک، تو کیونکہ میں تو مسلمان بننے کے لیے کسی کے ساتھ بھی لگتا ہوں تو مسلمان بننے کے لیے، بالکل صحیح، یا کسی کو دوسرے کو رہبری کرنے کے لیے، بالکل ٹھیک، تو میں تلاش میں رہتا تھا، اچھا، قرآن کی تفاسیر پڑھنی شروع کی، علماؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں شروع کی، اچھا، تو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کرتے کرتے پھر ایک دفعہ وہ میری امی ربوہ والی جو فوت ہو گئی، اچھا، تو ان کے جنازے کے لیے میں ربوہ گیا تھا، اچھا، تو وہاں جرمنی سے، ہاں جی اچھا، جرمنی، ٹھیک ہے، تو بھائی جان وہ بات کر رہے تھے، مختصر کر دیتا ہاں، ہوں کہ انہوں نے کہا، ایک بحث ہو رہی تھی، وہ ہمیں سمجھا رہے تھے اچھا، کہ جی آپ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں، اچھا، ہمیں بھی مسلمان کریں، اچھا، جی بالکل آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہو جائیں، آپ ہوتے ہی نہیں، ٹھیک، انہوں نے کہا چلو آج پھر کر ہی لیں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بسم اللہ جی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا، انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک، تو میں نے کہا جی آج سے آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں پھر اپنی بات پہ قائم رہنا ہے آپ نے، اچھا، ٹھیک، اور اگر یہ مولوی ہمارے کی مخالفت کریں ہاں، تو آپ لوگوں نے ان کو بتانا کہ جی یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اچھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹھیک، اب میرے دل میں پھر وہی بدزنی والے جو خیالات ہیں وہ ٹھیک، بڑے تھوڑے سے، اچھا، تو میں نے کہا جی نہیں پہلے آپ نا مرزا صاحب کو غلط کہیں، اچھا، اچھا، انہوں نے کہا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھاتے تھے کسی تعلیم نہیں ہے، تو یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو میں بھی شرمندہ سا ہو گیا، میں نے اچھا، کہا بات تو ٹھیک کرتے ہیں، بالکل رائٹ، تو میں چونکہ بیمار بھی تھا، پریشان بھی تھا، اچھا، تو میں اجازت لے کے بستر میں سونے کے لیے چلا گیا، اچھا، تو پیچھے بھائی جان امی کے ساتھ میری جو سگی امی ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، اچھا، تو ان کو اور میرے دوسرے بھائیوں کو پوچھ رہے تھے کہ صرف ہمیں یہ بتا دیں ہاں، کہ جو امام مہدی آپ سمجھتے ہیں کہ آئیں گے، جی، جی، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں امام مہدی ہوں، بالکل ٹھیک، تو ہم نے یہی پڑھا ہوا تھا کتابوں میں، سنا ہوا تھا کہ ان کو لوگ پہچان لیں گے، بالکل، برگزیدہ لوگ، بالکل صحیح، تو میں بڑا سونے کے لیے بیتاب تھا، چاہ رہا تھا کہ کوئی کان میں بھاگنا پڑے اچھا، تاکہ نیند آ جائے، ٹھیک، اتنی ٹھیک، رکاوٹ تھی، ٹھیک، ٹھیک، لیکن یہ بات سن کے مجھ سے رہا نہیں گیا، اچھا، پھر انہوں نے کہا یہ بہترین امت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ بہترین امت ہے، تو اس بہترین امت کو کوئی انعام بھی تو بہترین بتائیے کیا ملے گا، صحیح، تو میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ امام مہدی کو کون بتائے گا، بالکل ٹھیک، کیا آپ امام مہدی ہیں، تو یہ میں نے کہا ابھی بات کرتے ہیں تو سوتا ہوں، صحیح، تو پھر وہ ان کا آپس میں سوال جواب شروع ہو گئے، ٹھیک، تو میں نے کہا مجھے تو جواب چاہیے ابھی، کل شاید میں بھول جاؤں، تو میں اٹھ کے آ گیا بڑی مشکل سے، اچھا، تو جب میں نے آ کے پوچھا کہ بھائی جان ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ جو امام مہدی آئیں گے تو ان کو کون بتائے گا، اچھا، وہی بتائے گا جو ان کو امام مہدی بنائے گا، بالکل ٹھیک، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جس نے رسول بنایا تھا اس نے بتایا، بالکل صحیح، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اور نبی بنایا اس نے بتایا کہ آپ رسول ہیں، بالکل ایگزیکٹلی اسی صحیح، طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتایا تھا، بالکل ٹھیک، تو اس لیے وہی کر کے اللہ ہی بتائے گا، بالکل صحیح، تو میں
میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا وہی تو بند ہے. پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ لی. وہ اکثر تبلیغی جماعت والے ہم لوگ بھی رٹے رٹائے فکرے دوسروں کو بتاتے تھے ترجمہ کر کے, لیکن اس کا اصل مفہوم اور مقصد جو ہے نا وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی. میں حیران کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوں گے جو کہ دین پر استقامت اختیار کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں بھی اس کو بشارتیں سنائے گا, بالکل ٹھیک, بلکہ حفاظت بھی کریں گے ان کی. بالکل صحیح ہے. میں بڑا حیران ہوا. اچھا, وہ تو واقعی یہی بنتا ہے. صحیح ہے. میں نے کئی علماء سے یہ مسئلہ پوچھا بھی تھا, تو وہ کہہ رہے نہیں مرنے کے وقت ہی آئیں گے. خیر جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں بڑا حیران ہوا. ٹھیک ہے. مجھے میرے دل میں یہ بات سمجھ رہے کہ قرآن کی طرف ہٹ ہو گئی. اچھا, کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ٹھیک. تو پھر میں نے ان سے کہا جی کہ میری ایک شرط ہے کہ جس بندے نے دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں, ہاں جی, صرف ان کی کتابیں مجھے ساری چاہیے. اچھا, ٹوٹل. اچھا, تاکہ میں ساری کتابیں پڑھوں گا. ہاں ہاں. اس کے بعد پھر اللہ کے فضل میں خود فیصلہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ میرے دل میں جو ڈالے گا. بالکل صحیح. جس طرح میں پہلے مسلمان ہوں اسی طرح میں سب جو بات میرے دل میں اللہ ڈال دے گا نا, بالکل صحیح, میں آپ سے وہی سب کو کہوں گا. یہ نہیں کہوں گا کسی سے ڈرتا ہوں. رائٹ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے 2-3 کتابیں دیں سیف علیہ السلام. اچھا. وہ میں لے کے جرمنی آ گیا تھا. اچھا, پڑھنی شروع کی اور کچھ انہوں نے مجھے نوٹس میں کوئی کویشچن لکھ کے دیے تھے. اچھا. وہ پھر میرے مولویوں سے جب پوچھے تو مجھے بڑی شرم آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غیر احمدی علماء اور حضرات ہیں اور تفسیروں کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اور ان کے متعلق جو ان پر الزام اور اوہتان لگائے گئے ہیں وہ تو ناقابل معافی ہے. بالکل, دنیا کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی. بالکل ٹھیک بات. تو مسیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یعنی قرآن کو اور سنت اور حدیث کو ایسا واضح اور روشن یعنی کر دیا ہے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہتا ہے وحدہ لا شریک اور جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور انعامات عطا فرماتا ہے, تو اس کو نبی مسیم علیہ السلام کی تعلیم کو پڑھنا پڑے گا. سارے مولویوں کی باتیں سنیں, بلکہ آسانی کے لیے میں سارے فرقوں کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سنو سب کی, بالکل بے شک سب کی سن لو, بالکل صحیح, لیکن مانو اللہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں. آج اتنی بولنے والے اتنے زیادہ ہیں اور ایسے انداز سے بولتے, منافق بڑی اچھی تقریریں کر لیتے ہیں, میں نے خود زندگی میں دیکھا ہے. بالکل صحیح. اور کئی ایسے منافق اور فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں, بالکل صحیح, کہ وہ جو جن کا مقصد دنیا ہوتا ہے, بالکل, اور وہ دینی تقاریر بڑی اچھی کر لیتے ہیں, تفسیریں بڑی عجیب و غریب لکھ لیتے ہیں, اور مسجدوں میں امام بھی بن جاتے ہیں, اور خطیب بھی بن جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو ان کے چہروں سے نقاب اٹھانے کا وقت ہے اس وقت. بالکل صحیح. تو آپ کی ابھی تک کی گفتگو میں نے جو 3 پوائنٹس جو ہے نا وہ میرے سے, ایک جو آج کل بہت زیادہ پروپیگنڈا, وہ بدقسمت لوگ منافق جو جماعت میں رہنے کے بعد اپنی اندر کی وہ جو ان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں تھیں, جب ان کو کوئی کسی جگہ پہ موقع ملا تو وہ کھول کے سامنے آئیں. وہ اعتراض یہ کریں گے, وہ کلمہ طیبہ والی کہ محمد رسول اللہ, ایون کہ پاکستان کی ہائی لیول عدالتوں تک کئی باریش لوگوں نے یہ بڑا کہ یہ محمد نہیں مراد لیتے. دوسرا وہ قادیان کو وہ کہتے ہیں جی یہ مکہ مکرمہ, اور یہ, اور تیسرا وہ جو آپ نے بات بتائی جو امام مہدی کے آنے پہ جو نشانیاں اور یہ ایک دوسرے کو کافر جو کہنا, یہ ساری چیزیں آج کل بڑی ہیں. تو آپ نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ نے یہ سارا جو رزلٹ نکالا خود, اور فیصلہ آپ نے پھر کب کیا اینڈ پہ آ کے؟ جب 2003 میں, چونکہ میں نے جب پہلی کتاب مسیم علیہ السلام کی پڑھی تھی جی, تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میری وائف کو. اچھا. وہ 2019 میں فوت ہو گئی. اچھا. تو وہ میں اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک. تو میں کتاب پڑھ رہا تھا, تقریباً میں نے 20-25-30 صفحے پڑھے ہوں گے. اچھا. تو جو میرے دل میں اللہ نے ڈالا نا, تو وہی میں نے کہا دیکھ اللہ کی بندی, ایک بات یاد رکھنا, پتہ نہیں زندہ رہوں گا مر جاؤں گا, تو لیکن قیامت کے دن گواہی کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے نا جی, یہ بندہ ضرور اللہ کی طرف سے, مقام کیا یہ میں ابھی نہیں جانتا, میں نہیں کہہ سکتا, رائٹ, لیکن ہے اللہ کی طرف سے, اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ان کو پیار کرنے والا, عاشق رسول جس کو کہتے ہیں آج کل. تو
تو میں نے کہا کہ یہ بات